آج کا ہمارا سبق اسم تفضیل مذکر کی بنائیں، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس کو کس سے بناتے ہیں اور کس طرح بناتے ہیں۔ اسم تفضیل مذکر کا جو پہلا صیغہ آتا ہے وہ آتا ہے اضربو، افعلو کے وزن پر۔ ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں تمام سے اسم تفضیل مذکر کا صیغہ افعلو کے وزن پر آتا ہے۔ تو یہ افعلو کے وزن پر آیا اضربو، اسے کس سے بنائیں گے؟ فعل مضارع سے بنائیں گے۔ فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے یضربو۔ کس طرح بنائیں گے؟ سب سے پہلے علامت مضارع کو گرا دیں گے۔ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ شروع میں حمزہ قطعی مفتوح لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد فا کلمہ جس طرح ہے ویسے اپنی حالت پر برقرار رہے گا۔ عین کلمہ کو فتح دے دیں گے کیونکہ افعلو کا وزن بنانا ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، تو یہ بن جائے گا اضربو۔ صیغہ واحد مذکر باس اسم تفضیل مذکر، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضربہ یضربو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادہ مارنے والا ایک مرد۔ آگے صیغہ آتا ہے اضربانی، اس کو اسی وحد سے بنائیں گے۔ کس طرح؟ اس کے آخر میں الف علامت تثنیہ ما قبل فتح کے لگائیں گے، الف ما قبل فتح کے لگائے تو یہ بن گیا اضربا۔ اس کے آخر میں تثنیہ کے اندر نون مکسور لے کر آئیں گے، کس کے عوض؟ اس تنوین کے عوض جو اس میں کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، یا ضمہ اعرابی کے عوض یا ان دونوں کے عوض آخر میں نون مکسور لے کر آئے تو یہ بن گیا اضربانی۔ صیغہ تثنیہ مذکر باس اسم تفضیل مذکر، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضربہ یضربو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادہ مارنے والے دو مرد۔ اس کے بعد آتا ہے اضربونا، اس کو بھی اسی اضربو سے بنائیں گے۔ کس طرح؟ اس کے آخر میں وہ علامت جمع مذکر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا اضربو۔ پھر اس کے آخر میں نون مفتوح لے کر آئیں گے، جمع کے اندر نون مفتوح آتا ہے، یہ کس کے عوض؟ اس تنوین کے عوض جو ادھر مقدر ہے، یا ضمہ اعرابی کے عوض یا ان دونوں کے عوض آخر میں نون مفتوح لے کر آئے تو یہ بن گیا اضربونا۔ صیغہ جمع مذکر سالم باس اسم تفضیل مذکر، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضربہ یضربو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادہ مارنے والے بہت سے مرد۔ اسے سالم کیوں کہا؟ کیونکہ جو جمع کا صیغہ آتا ہے اس کے ساتھ یا لگتا ہے مکسر یا لگتا ہے سالم، کیونکہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع مکسر دوسری جمع سالم۔ جمع سالم اسے کہتے ہیں کہ جس میں وحد کی بنا سلامت رہے۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں کہ ادھر بھی حمزہ ادھر بھی حمزہ، اس کے اوپر فتح فتح، زوات ادھر بھی ساکن ادھر بھی ساکن، عین کلمہ را ادھر بھی مفتوح ادھر بھی مفتوح، ادھر بھی آخر میں جو ہے نا با مضموم ادھر بھی مضموم، یعنی وحد کی بنا سلامت ہے، اس لیے ہم نے اسے سالم کہا۔ یعنی حرکات و ساکنات کی ترتیب جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہے، سلامت ہے، برقرار ہے، اس لیے ہم نے اسے جمع مذکر سالم کہا، اس کے آخر میں سالم کہا، مکسر نہیں کہا۔ آگے صیغہ آتا ہے اضاربو، اس کو بھی اسی اضربو سے بنائیں گے۔ کس طرح؟ یہ جمع اقصا کا صیغہ ہے، تو جمع اقصا کا آپ کو بارہا طریقہ بتا چکے ہیں کہ پہلے دو حرفوں کو فتح دیں گے۔ پہلے دو حرفوں کو فتح دیا، الف اور زواد ہے، دونوں کو فتح دے دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا لگاتے ہیں، وہ لگا دی۔ اس کے بعد اگر دو حرف بچ جائیں تو پہلا مکسور اور دوسرے پر اعراب عامل کے مطابق آتا ہے، تو دو حرف بچ گئے تھے را اور با، تو پہلے کو کسرہ دیا اور آخری پر اعراب عامل کے مطابق جاری کر دیا، کیونکہ یہ جمع اقصا کا صیغہ ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ کون سے دو سبب ہیں؟ یہ ایک اکیلا سبب دو کے قائم مقام ہے۔ تو یہ صیغہ جمع اقصا باس اسم تفضیل مذکر، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضربہ یضربو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادہ مارنے والے بہت سے مرد۔ آگے صیغہ آتا ہے اضیربون، اسے بھی اسی اضربو سے بنائیں گے۔ یہ تصغیر کا صیغہ ہے، تصغیر کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ پہلے حرف کو ضمہ دیتے ہیں، دوسرے حرف کو فتح دیتے ہیں، تیسری جگہ یا علامت تصغیر لگاتے ہیں۔ پہلے حرف کو ضمہ دیا، اس کے بعد دوسرا حرف زواد ہے اسے فتح دیا، اس کے بعد یا علامت تصغیر لگائی، اس کے بعد دو حرف بچ گئے را اور با، تو پہلے کو کسرہ دیں گے اور دوسرے پر اعراب عامل کے مطابق، کیونکہ یہ غیر منصرف نہیں اس لیے اس کے آخر میں تنوین آئے گی، تو یہ بن جائے گا اضیربون۔ صیغہ واحد مذکر مصغر
باس اسم تفضیل مذکر ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا زیادہ مارنے والا ایک مرد۔ آگے اسم تفضیل مؤنث کی بنا وہ کیسے کریں گے؟ جو اسم تفضیل مؤنث کے صیغے ہیں وہ اسم تفضیل مذکر کے صیغوں سے بنیں گے۔ کس طرح؟ ضربہ جو ہے اسے بنائیں گے اضربو سے، واحد مذکر کا صیغہ اضربو آتا ہے، اس سے ضربہ بنائیں گے۔ کس طرح؟ سب سے پہلے شروع میں جو حمزہ ہے اسے گرا دیں گے، فا کلمہ کو ضمہ دے دیں گے، فا کلمہ زواد ہے اسے ضمہ دے دیا، عین کلمہ کو ساکن کر دیں گے، اور آخر میں علامت تانیث الف مکسورہ لگا دیں گے تو یہ ضربہ بن جائے گا۔ صیغہ واحد مؤنث، باس اسم تفضیل مؤنث، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادہ مارنے والی ایک عورت۔ آگے صیغہ آتا ہے ضربیانی۔ اب یہ تثنیہ مؤنث کا ہے تو تثنیہ مؤنث کا ہو یا جمع مؤنث کا ہو اسے واحد مؤنث کے صیغے سے بناتے ہیں، تو کس طرح بنائیں گے؟ اس کے آخر میں الف علامت تثنیہ ما قبل فتح کے لگا دیں گے اور آخر میں نون مکسور لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ضربانی۔ ضربانی بن گیا۔ یہ جو الف مکسورہ ہے اس کو ہم یا سے تبدیل کر دیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ الف جو ہوتی ہے اگر الف تثنیہ سے پہلے آ جائے یا الف جمع مؤنث سے پہلے آ جائے تو یہ یا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر الف تثنیہ سے پہلے آئی تو یہ یا سے تبدیل ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا ضربیانی۔ صیغہ تثنیہ مؤنث، باس اسم تفضیل مؤنث، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادہ مارنے والی دو عورتیں۔ آگے صیغہ آتا ہے ضربیاتن، اسے بھی اسی ضربہ سے بنائیں گے۔ کس طرح بنائیں گے؟ اس کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر دیں گے، اور جب الف تا کا اضافہ کریں گے تو یہ جو الف مکسورہ ہے یہ الف جمع مؤنث سے پہلے آ جائے گی تو اس لیے یہ یا سے تبدیل ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا ضربیاتن۔ کون سا صیغہ بن جائے گا؟ صیغہ جمع مؤنث سالم، باس اسم تفضیل مؤنث، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادہ مارنے والی بہت سی عورتیں۔ سالم اس لیے کہا کیونکہ اس میں وحد کی بنا سلامت ہے۔ اس کے بعد صیغہ آتا ہے ضربن، اسے اسی ضربہ سے بنائیں گے۔ کس طرح بنائیں گے کہ فا کلمہ کو ضمہ دے دیں گے، عین کلمہ کو فتح دے دیں گے اور آخر میں اسم کی علامت تنوین لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ضربن، یعنی جو الف مکسورہ وحد کے اندر تھی اس کو اس کے اندر گرا دیں گے تو یہ ضربن بن جائے گا۔ صیغہ جمع مؤنث مکسر، مکسر اس لیے کہا کیونکہ اس میں وحد کی بنا سلامت نہیں رہی۔ فا کلمہ پر ضمہ، فا کلمہ زواد ہے اس کے اوپر ضمہ، ادھر بھی ضمہ، اس کے بعد عین کلمہ ساکن ہے ادھر فتح آ گیا تو اس میں وحد کی بنا سلامت نہیں رہی، اس لیے اسے سالم نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے جمع مؤنث مکسر، باس اسم تفضیل مؤنث، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ زیادہ مارنے والی بہت سی عورتیں۔ آگے زریبہ، اسے اسی ضربہ سے بنائیں گے۔ یہ تصغیر کا صیغہ ہے تو پہلے حرف کو ضمہ، اس کے بعد دوسرے حرف کو دیں گے فتح، یا علامت تصغیر اور آخر ویسے کا ویسا رہے گا تو یہ بن جائے گا زریبہ۔ صیغہ واحد مؤنث مصغر، باس اسم تفضیل مؤنث، ثلاثی مجرد صحیح اسباب ضرب یضرب، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھوڑا سا زیادہ مارنے والی ایک عورت۔